بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں کیپٹن رضوان خان صاحب، تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہیں. جی کیپٹن رضوان خان صاحب، کراچی کے اسٹیک ہولڈرز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ایک کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ متحدہ قومی موومنٹ کو آگے لانے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے پیپلز پارٹی جس حد تک ساتھ دے سکے گی اتنا دے گی. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ یہ بہت اچھی بات ہے. پیپلز پارٹی اگر متحدہ قومی موومنٹ کا ساتھ دینا چاہتی ہے تو پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ تو اس وقت ان کا بھی ساتھ دے رہی ہے، مسلم لیگ نون کا بھی ساتھ دے رہی ہے. کیا نام ہے، پنجاب کے اندر اور مسلم لیگ نون سے سیٹیں بھی مانگ رہی ہے کہ ہمیں 25 سیٹیں جو ہے نا وہ دے دی جائیں تو بہت بہتر ہوگا. اور اس طرح کی سیاست پہ اب اتر آئے ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی اپنا وجود پنجاب میں اور کے پی میں اور بلوچستان میں تو کھو چکی ہے. کراچی میں ان کے پاس بچا کچھ نہیں ہے، تو اب وہ کراچی میں اس طرح کی سیاست کی طرف اگر جا رہے ہیں تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے اور الیکشنز کے رزلٹ سامنے آئیں گے تو کراچی اپنا جو فیصلہ ہے نا وہ آپ کو واضح طور پر جو نا بولتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی العظیم جو ہے نا وہ یہ وقت بتا دے گا کہ کراچی میں الیکشن کمیشن کے تھرو یا لسٹیں ری آرگنائز کر کے یا لوگوں کے شفٹ کرنے کرنے کے بعد آپ کراچی کو اب فتح نہیں کر سکتے ہیں. کراچی کسی کی جاگیر نہیں رہی ہے، کراچی کی عوام جاگ چکی ہے، بلکہ سندھ جاگ رہا ہے اب آہستہ آہستہ. کیپٹن صاحب، ایک جو تاثر آپ کی جماعت کے حوالے سے کہا جاتا ہے، کچھ دیر پہلے آپ نے کہا کہ تربیت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کارکنان کی. آپ کی پارٹی بھی خاص طور پہ یہ الزام ہے کہ آپ نے اپنے کارکنان کی تربیت جو اس طرح سے کی ہے کہ وہ زبان بھی غلط استعمال کی گئی ہے، اور آپ کے جو کارکنان ہیں وہ ریش زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے لیڈران کے جو ہیں وہ بیانات ایسے ہیں. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ پاکستان بہن بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت سب سے لٹریٹ طبقہ آپ کو ملے گا، سب سے ایجوکیٹڈ طبقہ آپ کو ملے گا. یہاں پہ آپ خواتین کی تعداد کو دیکھ لیں یا آپ مردوں کی تعداد کو دیکھ لیں، اس کے اندر یوتھ موجود ہے. ہماری اس وقت جو سب سے اہم کوشش ہے، دیکھیں یوتھ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ویل ایجوکیٹڈ یوتھ ہے. پورے 4 صوبوں کی یوتھ ہے. کراچی میں اگر آپ جلد سے آ کر دیکھیں یا آپ لوگ اگر اس کو آن ریکارڈ اٹھا کر دیکھیں تو جو یوتھ اور جس طرح کی عوام وہاں شامل ہوتی ہے اس میں میجر طبقہ آپ کی پڑھے لکھے نوجوانوں کا ہے جو کہ اس وقت پاکستان کا 40% ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ڈائریکشنز دیتی ہے کہ ہمیں کس طرح بہیو کرنا ہے، ہمیں کس طرح چلنا ہے، ہمیں کیا کہنا ہے. ہاں ٹاپ لیول کے اوپر اگر کوئی الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو وہ خاموش پیغامات ضرور ہوتے ہیں ان تمام طبقوں کے لیے اور ان تمام سیاسی جماعتوں کے لیے جو مجبور کرتے ہیں کہ ان کو اسی زبان میں جواب دیا جائے. بالخصوص کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کچھ خواتین کو بٹھا دیتی ہیں اور پھر وہ خواتین جو ہے نا وہ بولنا شروع کر دیتی ہیں. اس کے اوپر بھی ہماری جماعت رسپونڈ کرنے کی کوشش نہیں کرتی ہے اور انتہائی محتاط اندازے سے یہ بات کی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی لینگویج جو ہے وہ باقی جماعتیں استعمال کرتی ہیں ہماری، ان سے تو بہت بہتر ہیں. کم از کم پاکستان تحریک انصاف کلاشنکوف کلچر کو تو پروموٹ تو نہیں کرتی نا. کم از کم پاکستان تحریک انصاف ٹی ٹی کلچر یا بوری بند کلچر کو لے کر تو نہیں چل رہی. کیا پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ یہ جو ہیبت اور دہشت اور بھتہ اور مافیا اور ٹنڈا اور کالا اور مٹھا اور ببلوؤں کے بلبوتوں پہ نہیں چل رہی یا کسی عزیر بلوچ کے بلبوتے پہ نہیں چلتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر چلتی ہے جس کے اندر رضوان خان جیسے لوگ شامل ہیں، علی زیدی جیسے لوگ شامل ہیں، آفتاب صدیقی جیسے پڑھے لکھے بزنس مین اور پڑھا لکھا طبقہ شامل ہے. جی سر، تھوڑا سا پروگرام کو ایک اور رخ پہ لے کے جائیں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے جو ہے ایک بات آ رہی ہے کہ ان کے بیان کے بعد عمران خان صاحب کا بیانیہ مر جاتا ہے کہ کوئی سازش ہوئی تھی. مریم نواز صاحبہ نے بھی آج یہ بات کہی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی کی جو آئی ایس پی آر کی سیاسی بات نہیں کر رہے بلکہ وہ فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. کیا کامنٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ میں انتہائی محترم ہیں، وہ ایک ادارے کے اسپوکس پرسن ہیں. پاکستان میں ہر ادارہ جو ہے وہ اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے اور وہ ادارہ اپنی جورسڈکشن کے اندر اپنے کمنٹس دینے کا پابند ہے. وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب اس وقت ملک کے وزیر اعظم تھے، تو وہ ایک وزیر اعظم کی کہی ہوئی اسٹیٹمنٹ اور اس کی حکومت کی اسٹیٹمنٹ زیادہ اہمیت رکھتی ہے بجائے اس کے کہ ایک ادارے کے سربراہ بھی نہیں، ایک
ایک متعلقہ ادارے کے اسپوکس پرسن کی اسٹیٹمنٹ، وہاں ان کی اسٹیٹمنٹ اگر داخلی اور بالعموم دفاعی اور خارجی معاملات کے اوپر ہو تو ہم اس کو اہمیت دینا پسند کرتے ہیں۔ اس وقت جو معاملات جس طریقے سے ان کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اور پاکستان تحریک انصاف نے واضح طور پر کسی ادارے کو نہیں بلکہ جوڈیشری کو یہ ٹاسک نہیں دیا، جوڈیشری سے یہ درخواست کی ہے کہ ایک جوڈیشنل کمیشن بنا لیں اور آپ فیصلہ کر دیں، کیونکہ جب آپ خود کنٹراڈکٹ ہونا شروع ہو جائیں، آپ سے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور آپ آ کے وضاحتیں دینا شروع ہو گئے ہیں، تو یہ ساری چیز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ اس کو بہت غور سے دیکھتی ہے اور اس گہری سازش کے اوپر بہت سارے کرداروں کے اوپر سوال اٹھاتی بھی ہے۔ تو کیپٹن احسان خان صاحب، اس وقت ضرورت کیوں پیش آئی یہ بیان دینے کی، جبکہ ساری بات ختم بھی ہو چکی تھی اور بہت سی چیزیں کلیئر بھی کی گئی تھی کہ فوج کو جو ہے وہ نہ گھسیٹا جائے سیاست میں؟ اس کے بعد یہ بیان آنا اور خاص طور پہ ایک ٹی وی چینل پہ آ کے بات کرنا، کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ جی دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ محترمہ کہ جس طرح سے معاملات ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے، اب یہ بات سیاسی نہیں رہی ہے، یہ جس طریقے سے ایک عام آدمی پستا چلا جا رہا ہے وہ ذمہ دار سمجھتا ہے کچھ افراد کو، اور وہ بالعموم اب یہ بات سیاسی تنظیمیں نہیں کر رہی ہیں، یہ اب ایک عام آدمی کرنا شروع ہو گیا۔ آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں کہ جس ادارے کے لیے کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک خاص سیکٹر یا کچھ لیفٹسٹ یا کچھ ایسے افراد جو ہیں جو اس ادارے کے اوپر تنقید کرتے ہیں، پورا پاکستان اس کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن ایک عام آدمی، ینگسٹر، بوائز، ایجوکیٹڈ لوگ اگر سوال اٹھا رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کو بالعموم اب خود اور بالخصوص ان کے جو سینئر لیڈرز ہیں یا جو اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہیں، ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ان سے کیا ایسی مسٹیکس ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اب پاکستان میں سیاسی جماعتیں نہیں، پاکستان کی عوام جو ہے وہ آواز اٹھانا شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی اس وقت نازک بات بھی ہے، آپ نے بہت ٹچی سوال کیا ہے بہن، لیکن اس چیز کو اس وقت بہت باریک اور نازک دور ہے۔ ہم اس وقت جو ہے بالعموم وہ الیکشنز اور اس کی بات کرتے ہیں، عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے نا وہ سپورٹ ہونی چاہیے، عوام اور اداروں کے درمیان جو ہے وہ، اگر آپ دیکھیں اگر خلیجیں بڑھ جائیں، اگر ایک عام آدمی یا ایک عام بچہ یا اگر کوئی لڑکا یا کوئی ایک بزنس مین اگر آواز اٹھانا شروع ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری الارمنگ سچویشن ود ان دی پاکستان فار دا فرسٹ ٹائم، بیکاز میں خود جو ہے وہ ایک کسی ادارے سے منسلک رہا ہوں اور اس کا ٹائٹل میرے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو میرے لیے بھی یہ فکر مندی کی صورتحال ہے، کیونکہ میں سیاست میں بھی گزشتہ بہت عرصے سے سیاسی کردار ادا کر رہا ہوں، تو یہ کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سولوشن اور اس کی فیس سیونگ یہی ہے، کیونکہ معاشی طور پہ دیکھیے آپ کو آپ کے دوست ممالک پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اکانومی اس وقت کرش ہو رہی ہے، غریب آدمی اس وقت رو رہا ہے بہن، اس وقت اس کی حالت، میرے جیسا آدمی پریشان ہے تو غریب آدمی کی تو بات نہیں۔ سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب پیپلز پارٹی سے، ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان آتا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی بالکل نفی ہے، اور جو سازش کے بیانیہ لے کے سب سے پہلے سامنے آئے تھے یقیناً اس کی نفی ہو جاتی ہے اس وقت۔ کیا کہتے ہیں صورتحال میں؟ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ فیکٹس پہ بات ہوئی ہے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اداروں کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اور خان صاحب بادشاہ آدمی ہیں، جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کی اپنی بات، وہ اپنی بات کو بولتے ہیں اور پھر یو ٹرن نام دے کر پھر جاتے ہیں، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی ادارے پر بات کی جائے۔ ادارہ ہے، جوڈیشری ہے، خان صاحب جوڈیشری پہ بھی اعتماد نہیں کرتے، کسی ادارے پہ اعتماد نہیں کرتے، اور پھر رضوان خان صاحب نے ابھی بڑی اچھی بات کی کہ جی ہم عدالتوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں، تو عدالتوں پہ تو اعتماد ہے ہی نہیں نا ان کی جماعت کے سربراہ کا، تو عدالتوں پہ کیسے اعتماد؟ دیکھیے جناب، سب سے پہلی بات تو آپ پاکستانیت کا نام تو لیتے ہیں، لیکن آپ پیش بھی تو کریں کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، اس میں کوئی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ جی نہیں تحریک انصاف والے، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں، اس میں نون لیگ کے لوگ بھی ہوں، پاکستان کے لیے کون سوچ رہا ہے؟ سارے لوگ تو اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آج
پیپلز پارٹی یا سارے مل کر اقتدار میں آئے ہیں، تو کل ہم عمران خان صاحب کے خلاف اسی معاملات پر تو روڈ پر تھے کہ جی مہنگائی کے سطح بہت بلند ہو چکی ہے. تھوڑے سے پروگرام کے رخ کو بھی بدلتے ہیں ہم، بہت زیادہ ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹاپک کو لے کے بھی نہیں چل سکتے، لیکن جب بیانات آتے ہیں سیاستدانوں کے تو ہمارے لیے بھی ضروری ہوتا ہے. سر مجھے آپ سے جو ایک خاص طور پہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ کا ایک مارچ نکلا تھا، مہنگائی مارچ، اور اس میں پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی یا تو گھر چلے جاؤ یا پھر جو اس قسم کے بیانات ہوئے، اور آپ کی مارچ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آخری کیل تھی تابوت میں. مجھے یہ بتائیں کہ اب جو مہنگائی ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی بیان سامنے آیا؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہاں ہیں اس وقت؟ بہت اچھی بات کی آپ نے. دیکھیے جناب، میں نے آپ سے پھر کہا کہ مہنگائی کی سطح دن پہ دن بڑھ رہی ہے، نہیں رک رہی، اور موجودہ جو حکمران ہیں اسی بیانیے کو لے کر عوام میں گئے تھے کہ عوام بہت پریشان ہے. میں یہی الفاظ کہہ رہا تھا جس میں آپ نے انٹرپٹ کیا. بات یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکمرانوں کو گڈ گورننس پیدا کرنی ہوگی اور عوام کی حالت زار پر رحم کھانا ہوگا اور بے روزگاری کے خاتمہ کرنا ہوگا. سر خان صاحب بھی تو یہی اور میری بات تو مجھے کہنے دیجیے نا. دیکھیے خان صاحب بالکل بہت اچھی بات کر رہے ہیں. خان صاحب کا بیانیہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں. آج جو مہنگائی کا جن تھم نہیں رہا، یہ خان صاحب کے کیے ہوئے معاہدے ہی تو ہیں جن پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. مجھے بتائیے موجودہ گورنمنٹ نے کون سا معاہدہ کیا ہے IMF سے یا کسی سے بھی؟ ابھی تک تو کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں ہوا. خان صاحب تو خود احتجاج کرنے جا رہے ہیں. بالکل، ارے بالکل جا رہے ہیں. خان صاحب احتجاج کریں نا ان کے خلاف. جب ایگریمنٹس کر رہے تھے ان کے لوگ کیوں کر رہے تھے ایگریمنٹ؟ خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ پاکستان کو نقصان ہوگا، خواہ وہ خان صاحب کی گورنمنٹ ہو یا کسی اور کی گورنمنٹ آئے، نقصان پاکستان کو ہوگا. تو خان صاحب آج بتائیں کیوں ایگریمنٹ کیے سائن جو آج اس پہ امپلیمنٹ اس گورنمنٹ کو بھی عمل کرنے پہ مجبور ہے؟ مہنگائی کی سطح بالکل یہ گورنمنٹ تو نا تجربہ کار نہیں. دیکھیں نا تجربہ کاری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 22 سال سے سیاست کیا کر رہے تھے آپ لوگوں نے کہا تھا. دیکھیے مجھے بتائیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں 22 سال سے سیاست میں کیا کر رہے تھے؟ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے پاس 200 افراد کی ایکسپرٹ ٹیم ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹیم کیا کر رہی تھی؟ اچھا چلے ٹھیک ہے. جب وہ ٹیم آئی تو انہوں نے ایسے ایگریمنٹ سائن کیوں کیے؟ کیونکہ کسی بھی ایگریمنٹس کو کینسل تو نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو اس سے زیادہ جرمانہ دینا پڑے گا، تو ان کو تو منون عمل کرنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ قوم کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے اور خان صاحب خود بھی سوچ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے عوام میں ایک بیانیہ لے کر جا رہے ہیں اور وہ عوام کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ معاملات تھے. تو خان صاحب یہ بھی تو بتائیے کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے وہ کس کی گورنمنٹ میں ہوئے اور وہ کس حد تک وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے، ان کو آپ نے کینسل کیوں نہیں کیا؟ آپ ہی تو کہتے تھے IMF کے پاس جاؤں گا تو خودکشی کروں گا. ابھی ان کے جلسے جلوسوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کرنا بالکل ان کا حق ہے، جمہوری لوگ ہیں، انہیں کرنا چاہیے. اگر جلسوں سے ان کو حکومت ملتی ہے تو بالکل عوام ہے، وہ ان کو الیکشن میں آئیں گے، عوام ان کو اقتدار دے گی، وہ لے لیں اقتدار اور وہ پھر مہنگائی کی سطح کو کم کر کے بتائیے. بات یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں وہ تو خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہوئے ہیں نا، تو ان پر منوان عمل تو ان کو کرنا پڑے گا. اگر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کل کی اپوزیشن، آج کے اقتدار کے لوگ یہی الفاظ تو کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی کی سطح بہت بلند ہے، غریب پریشان ہو گیا ہے، خودکشی کر رہا ہے. آج میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو کہ گڈ گورننس پہ پیدا اعتماد کی تحریک کیوں پیش کی گئی تھی؟ اسی وجہ سے نا کہ عوام پریشان. میں آپ سے وہی بات تو کر رہا ہوں کہ آج کے حکمرانوں کو، میں آج کے حکمرانوں سے ہی تو گزارش کر رہا ہوں کہ گڈ گورننس پیدا کریں، فاضل اخراجات ختم کریں، یہ جو شاہانہ اخراجات ہیں ختم کریں سرکاری. آپ عوام کو بھی چاہیے. آج پیٹرول کی سطح سب سے زیادہ شاہانہ اخراجات دیکھیے، میں تو اس میں کوئی بات ہی، میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں تو سب کو کہہ رہا ہوں، میں تو کسی ایک شخص کو تو کہہ نہیں رہا ہوں کہ جی یہ پانی سے تبادلہ کر رہے تھے. پارٹی سے نا تو میں اسپیشلی آپ کو دیکھیے میری بات سنیے، اس میں پیپلز پارٹی بھی آتی ہے کہ جی شاہانہ اخراجات ختم کیے جائیں. میں آپ کے چینل سے کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین صاحب آپ بلاول ہاؤس کے اخراجات بھی کم کریں. آپ
آپ کھانوں کا انتظام بند کریں, آپ پانی پر گزارا کریں, آپ توازہ پانی سے کی جائے. میں تو اپنی پارٹی کے لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں, میں تو عام عوام کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی ہم لوگوں کو قناعت برتنی چاہیے, ہم لوگوں کو کس طرح سے کرنا چاہیے, کیونکہ جو صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. آج خان صاحب اگر مارچ کر رہے ہیں اور خان صاحب مارچ کامیاب کر آپ کے علم میں یہ بات آئی ہوگی کہ جیسے ہی یہ گورنمنٹ گئی ہے اس کے بعد جو نئی گورنمنٹ آئی ہے, قومی اسمبلی کے جو کچن ہے اس کو کھول دیا گیا, پھر اس کے بعد افطار پارٹی ہوئی, ایک شاہانہ افطار پارٹی ہوئی جس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ آیا. سر یہ تو صورتحال ہے اشرافیہ کی. میں پھر آپ سے گزارش کروں, قوم اگر قربانی دینے کے لیے تیار ہے تو میں نے کہا اگر ایسا کرا, ایسا کیا, یہ قابل مذمت ہے. میں پھر کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب نے خان صاحب کے دور میں ایک چائے کا کپ بھی نہیں ملتا تھا. نہیں ملتا تھا. ایک سال کا 1 ارب 8 کروڑ کا چائے کا بل تھا خان صاحب کے زمانے کا. آپ کہتی چائے کا کپ نہیں ملتا تھا. وہ جس وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانے جا رہے تھے, ایک دعوت پہ 75 کروڑ کے خرچے آ جاتے ہیں. میں نے آپ سے کیا کہا کہ میں خان صاحب ہوں, پیپلز پارٹی, میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ قومی وسائل پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے, قومی وسائل کا تحفظ کیا جائے, کیونکہ اس لیے کہ ریاست کے وسائل کو صحیح خرچ کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, نہیں تو آپ کو جواب دینا ہوگا. تو ریاستی وسائل, جو ہم غریب ملک ہیں, ہمارے وسائل کو ہمیں بچانا ہوگا. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, یہ پیپلز پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے, یہ نون لیگ کی بھی ذمہ داری ہے, یہ خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. میں یہ کہتا ہوں کہنے سے بہتر ہے عمل پر یقین رکھیں, عمل کرنا چاہیے, اور انشاءاللہ یہ عمل ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ ریاست کو بچانا ہے تو ہر کسی کو عمل کرنا پڑے گا. میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ کل سے جو ہے مجھے جو پروٹوکول کی گاڑیوں کی وجہ سے سندھ کے کراچی کی عوام پریشان ہوتی ہے اور بہت ایک لمبی قطار ہوتی ہے پروٹوکول کی. مجھے لگتا ہے کہ کل سے وہ گاڑیاں ہمیں کم نظر آنا شروع ہوں گی اور ایک ہی گاڑی ہوگی اور اس کے ساتھ ایک آدھ کوئی پولیس وین چلی ہوئی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم جو ہے کروڑوں روپے کی گاڑیاں دندناتی ہوئی جو ہم روزانہ کراچی کی عوام دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کل سے وہ بند ہو جائے. کیپٹن رضوان کی طرف ہم چلتے ہیں. کیپٹن رضوان صاحب, مہنگائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے. کس طرح کا احتجاج کی امید ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عوام کی آواز ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ عوام کی آواز کو بیان فرما رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک نکمے فائنانس منسٹر کو بٹھا کر اور چوروں کو بٹھا کر اس ملک کو نہیں بچا سکتے. بات نہیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اس ملک کے اندر ڈیزل اور پیٹرول جب 137 پہ کھڑا تھا تو دو انتہائی, مجھے کہنے دیجئے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فرما رہے تھے کہ جناب ہم آنے کے بعد پیٹرول کو 15 روپے سستا کر دیں گے. اور اب یہ ان کو آئی ایم ایف کے معاہدے یاد آ رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے نا اس کی کاپی آپ جو ہے وہ نکالیے اور وہ ٹیبل پہ رکھ لیجئے. وہ اگر آپ جو نا اسٹیٹسٹکس کے ریکارڈ کو کھولیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گی وہ کاپی, تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کی آواز ہے. آپ تیل امپورٹ کر رہے تھے, اکانومی کی یہ کنڈیشن تھی کہ آپ کے پاس $19 بلین آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے تھے. آپ کی یہ صورتحال تھی کہ آپ پیٹرول امپورٹ کر رہے تھے, ڈیزل امپورٹ کر رہے تھے, کروڈ آئل امپورٹ کر رہے تھے, اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 10 روپے سبسڈی دے رہی تھی محترمہ. نمبر 2. نمبر 3, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ نہ صرف سبسڈی دے رہی تھی بلکہ اس جو ڈالر کا پرائس ہائیک تھا اس کو آپ نے فلکچویشن کے درمیان بیلنس کیا ہوا تھا. کون سی فلکچویشن تھی؟ آپ کا ڈالر جو ہے وہ کبھی 150 اور کبھی 155 اور 60, یعنی آپ 5 سے 7 روپے کی فلکچویشن کے درمیان کھیل رہے تھے. آپ یہ نہیں کر رہے تھے کہ آپ نے آتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ آئی ایم ایف کے معاہدوں کے نام کے اوپر جو کہ آپ کا ایجنڈا ہے, یہ وہ پنشمنٹ ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے, یہ وہی ایجنڈا ہے جس کو, یہ وہی سازش ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. یہ وہی سازش ہے کہ اس قوم کو سزا دو, ایک ایسے شخص کے لیے سزا دو جو قوم کھڑی ہو رہی ہے اس کی کمر معاشی طور پہ توڑ دیا جاؤ. یہ معاشی قتل کر رہے ہیں اس پاکستان کے عوام کا. کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ آپ نے 205 روپیز کا ڈالر کر دیا. کبھی آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ ہاؤ مچ لون آپ کے اوپر چڑھ گیا ہے؟ یہ لون جو ہے وہ کون اتارے گا؟ یہ چور اتاریں گے. یہ چور جو آپس میں ایک دوسرے کے اندر نیب میں پھنسے ہوئے, کیا یہ لوگ اتاریں گے اس لون کو؟ یہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑے گا. آپ نے آل ٹوگیدر 86 روپیز کا پیٹرول انکریز کیا ہے. آپ کراچی کی سڑکوں پہ نکل کر دیکھیں, اس وقت کراچی کا آدھا کراچی جو ہے نا گھروں میں بیٹھا ہوا آپ کو ملے گا.
آپ نے ڈیزل کو 259 روپے کے اوپر لے گئے محترم. ساری انفلیشن، ساری مہنگائی آپ کے ملک کی ڈیزل پہ ہوتی ہے. سبزی مہنگی، کھانا مہنگا، لوگ مہنگے. آپ نے 14 روپے آپ نے یونٹ انکریز کر دیا. ابھی تو محترمہ ایک بم اور پھٹے گا اس کراچی کے اوپر، اور وہ بم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بم پھٹے گا جب آپ کی پاور جنریشن آئی پی پیز جو ہیں وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کی بات کریں گی اس موجودہ حکومت سے. اور یہ جو 43 روپے کا یونٹ ہے نا، یہ صرف اس کا جب آپ کے الیکٹرک کا ٹیرف پڑتی ہیں تو وہ ٹیرف جو ہے وہ 100 یونٹس کے لیے ہے. یہ جب 200 یونٹ پہ جاتا ہے تو ٹیرف چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس ملک کو گروی رکھتے جا رہے ہیں. اس ملک کے لوگوں کا مستقبل میں آنے والا کمیشن جو آپ نے کمانا ہے لوگوں نے، وہ بھی آپ لوٹ کر بیچ رہے ہیں. تو آپ تو اپنا، اگر آپ کو اتنی ہی پاکستان کی فکر ہے، معاش کی فکر ہے، یہ میرے محترم دوست، انتہائی محترم دوست ہیں میرے، آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے کہ ہماری ملک کے لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے. اور بھائی آپ کو بہت اچھی بات کر رہے ہیں، تو کرے گا کون؟ جو لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ تو انٹائر ڈفرنٹ کام کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کا 92 بلین US ڈالر جو ہے اس کا قرضہ کہاں پہنچا ہے؟ ذرا گن کے تو بتائیں مجھے کہ اب وہ کہاں جا کے کھڑا ہو گیا ہے. 7 ارب ڈالر اس حکومت نے واپس کیے محترم. 7 ارب ڈالر. کبھی زندگی کی تاریخ میں آپ کو 3 ارب ڈالر سے کسی نے جو ہے نا وہ لون نہیں دیا. اس حکومت نے 7.6 بلین US ڈالر اس ملک کا قرضہ اتارا ہے. آپ نے آ کر 36 ارب ڈالر کا قرضہ ایک دن میں چڑھا دیا. بزنس مین روتا پھر رہا ہے. جو بجلی کا یونٹ ہے آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل بہت شکریہ کیپٹن رضوان خان صاحب، آپ کا موقف ہمارے پاس آیا اور اس کا جواب ہم جو لیں گے وہ بریک کے بعد رانا گلزار تاج صاحب سے لیں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.